الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حج سے متعلق احکام آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ یعنی یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ آغاز کر دیں تو آغاز کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ پر لازم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اگر نفلی حج ہے لیکن آپ نے ابتدا کر دی تو اب وہ حج گویا کہ واجب کے درجے میں آ جائے گا۔ اسی طرح عمرہ سنت کریمہ ہے جو حج سے ہٹ کر ہم کرتے ہیں، اور جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے اس کے مناسک سٹارٹ کریں گے عمرہ ہم پر لازم ہو جائے گا کہ اب اس کی تکمیل کریں۔ اور ویسے حج کی فرضیت وہ ہم نے دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے ان اشخاص پر یا ان لوگوں پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو راستے کی استطاعت سے کیا مراد ہے وہ سارا ہم نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا اور دیگر چیزیں بھی بیان کی، اور اب ہم اس پر یہاں تک پہنچے تھے کہ عمرہ کس انداز سے کرنا چاہیے، عمرہ کن چیزوں کا نام ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرہ 3-4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نفل طواف کی ادا کرتے ہیں، جو ہے تو نفل کی نیت سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کا ادا کرنا ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور اس کے بعد حلق ہے کہ انسان اپنا جو مرد حضرات ہیں وہ حلق کروائیں گے، یعنی سر منڈوا لیتے ہیں، اور قصر بھی اجازت ہے کہ بال چھوٹے کروا دینا، اور عورتیں صرف قصر کر سکتی ہیں، حلق نہیں۔ تو اس کے بعد انسان بس سمجھ لیں کہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گیا اور عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو عمرے کا مختصر حال میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آپ کو طواف کی سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اس کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، پھر اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ حجر اسود کے پاس پہنچ کر انسان استلام کرتا ہے۔ استلام کا مطلب اس طرح جب آپ یوں چکر لگا کر آئیں تو اپنا جیسے آپ یوں چل رہے ہیں اینٹی کلاک وائز، لیکن جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو رخ اس طرح کر لیں گے اور استلام کریں گے، پھر اس کے بعد اپنا پھر رخ اس طرح کر کے یعنی لیفٹ سائڈ پہ کعبۃ اللہ آ جائے اور پھر ہم راؤنڈ لگائیں گے۔ اس طریقے سے 7 چکر عمرے کے ہوتے ہیں۔ ہر جو طواف آپ کریں گے کم از کم 7 چکر ہونے چاہیے، لیکن اس میں استلام 8 ہوتے ہیں، چکر 7 ہوتے ہیں۔ پہلے چکر سے پہلے بھی استلام ہوگا اور 7ویں چکر کے بعد بھی استلام ہوگا، اس طرح 8۔ پھر آب زمزم پئیں، ملتزم پر جا کر دعائیں مانگیں، اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں، اور اب یہ سعی کے لیے استلام کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ سعی کی نیت سے استلام کریں، پھر سعی کی نیت بھی کر لیں، اور اس کے بعد صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر ہوگا، اور مروہ سے صفا پھر واپس آئیں گے 2 چکر، اس طرح 7 چکر کرنے ہوتے ہیں۔ تو لاسٹ جو ہوتا ہے وہ صفا سے مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ 3 بڑے اپنے رکن گویا کہ عمرے کے ادا کر لیے۔ اب چوتھا ہوتا ہے حلق یا قصر ہے، اور حلق کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ سر منڈوانا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کے کم از کم 1/4 یہ ایک پورے کے برابر، پورے سر کے یہ سب سے بہتر ہے، یہ کم از کم سر کے 1/4 حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانا، یہ قصر کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اب جس کے 1 پورے سے کم ہے لازم سی بات ہے کہ پھر وہ حلق کروائے، اور جس کے بڑے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ خالی یہاں سے ایک تھوڑی سی زلف کٹوا لی ہو جی کافی ہے، اس سے انسان احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آتا ہے۔ اور خواتین جو ہیں وہ اپنی چٹیا جیسے پورے سر سے تقریباً آ رہے ہوتے ہیں بال، وہ چٹیا کے اینڈ جو ہے اس کو 1 پورے کے برابر اس طرح کاٹ لیں تو یہ قصر ہو گیا، احرام کی پابندی سے آپ باہر آ گئے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے حج تمتع سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ نے حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کر لیا، اب آپ نارمل کپڑوں میں اپنے 8 ذو الحجہ تک کا وقت گزاریں گے۔ جب 8 ذو الحجہ آ جائے تو پھر مسجد
حرام سے ہی احرام پہنیں، یہ سنت کریمہ ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروان والے ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ عزیزیہ علاقہ ہے جو منی سے کافی قریب پڑتا ہے، وہاں پر رہائش رکھ لیتے ہیں آخری دنوں میں، تاکہ فوراً وہاں سے منی جانے میں آسانی ہو اور منی سے پھر وہاں آنے میں آسانی ہو۔ اس لیے حرم سے احرام پہننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں سے گاڑیاں بسیں وغیرہ لانا انتہائی دشوار ہوتا ہے، تو پھر اس لیے لوگ عزیزیہ سے احرام پہنتے ہیں اور منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام پہنا جائے گا حج کی نیت سے، اس طریقے سے۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو حرم میں پہننے کا موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے کہ حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کریں، اور نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کی نیت سے آپ جا کر اور طواف یہ سعی کر لیں، تو پھر یہ طواف الزیارہ کے بعد دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اب آپ پہلے منی جائیں گے، 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی فجر، تو 9 ذی الحجہ ہو جائے گی۔ پھر میدان عرفات آئیں گے، ظہر وہاں پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہوتی، وہ مزدلفہ میں پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر۔ غروب آفتاب تک وہاں رہیں گے، غروب آفتاب کے بعد پھر آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ میں پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، ایک اذان سے ایک اقامت سے، پہلے 3 فرض مغرب کے، پھر 4 فرض عشاء کے، پھر مغرب کی سنن نوافل، اور پھر عشاء کے سنن نوافل اور وتر وغیرہ۔ رات وہاں گزاری، پھر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس پورے وقت میں کم از کم ایک لمحہ بھی، اگر آپ 1 منٹ بھی آپ ٹھہر گئے، یہ ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر بوڑھے بچے اور مطلب کمزور عورتیں نہ ہوں تو پھر مرد کے لیے ضروری ہے کہ ٹھہرے۔ اگر عورتیں بچے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں تو وہ نکل سکتے ہیں طلوع فجر سے پہلے بھی، لیکن اکیلے کیسے جائیں گے، اس لیے عموماً اب ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اگر کوئی عورت پہلے جانا چاہے، کیونکہ ایک رش ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے یہ جو طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان قیام ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب منی پہنچ جائیں، آپ نے طلوع فجر اول وقت میں پڑھی مثال کے طور پہ، منی کی طرف روانہ ہو گئے، یہ 10 ذو الحجہ کا دن آ گیا ہے۔ اس میں حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر ترتیب واجب ہوتی ہے کہ پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کروانا ہے، اس کے بعد طواف الزیارہ ہے۔ تو اس میں کنکری کو، شیطان کو 7 کنکریاں آپ کو مارنی ہوں گی۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی ہے۔ قربانی اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو بر وقت اطلاع دے دے کہ ہاں قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر حلق اور قصر کا مسئلہ ہے کہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں۔ اور یہ یاد رکھیں جو قربانی ہے حج تمتع کرنے والے پر، اسی طرح حج قران کرنے والے پر، یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، یہ عید الاضحیٰ والی نہیں ہے کہ وہ تمام شرائط تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حج تمتع اور حج قران کرنے والا چاہے شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو، ان پر یہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلق قصر کروایا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہیں، احرام اتار دیں اور نارمل کپڑے پہن لیں۔ اب آپ چلے جائیں حرم اور وہاں طواف الزیارہ انہی نارمل کپڑوں میں ہوگا۔ طواف الزیارہ کے بھی وہی 7 چکر ہیں اور یہ طواف فرض ہے۔ اس طواف سے پہلے اگرچہ آپ حالت احرام سے باہر آ گئے تھے لیکن عورتیں حلال نہیں ہوتی، یعنی نکاح کوئی معاذ اللہ نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن جب تک انسان طواف الزیارہ نہ کر لے زوجہ کے قریب نہیں آ سکتا ہے، زوجہ گویا کہ اس کے لیے حرام ہے۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد عورتیں حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ طواف الزیارہ آپ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے بغیر دم کے کر سکتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ طواف الزیارہ کا وقت پوری زندگی ہے، لیکن آپ 10 کو کیا کریں، 11 کو اور 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تو آپ کو دم نہیں دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا دمبا ذبح نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ 12 کی غروب آفتاب نکال دیتے ہیں، اب ہے تو پوری زندگی وقت لیکن اب دم لازم ہو جائے گا، یعنی اتنی تاخیر کرنے کی بنا پر اب آپ کو حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرنا ہے، بکرا یا دمبا، تب یہ آپ کا حج کمپلیٹ ہوگا، اور پھر آپ جا کے طواف الزیارہ کریں۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد اب آپ
تقریباً بڑے مناسک سے فارغ ہو گئے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ طواف الزیارہ، یہ جو حج کی سعی ہے، یہ پہلے ہی جب آپ حج کا احرام پہنے اس وقت کر لیں اگر پاسبل ہو، لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ عزیزیہ میں آ جاتے ہیں، کاروان والے، گورنمنٹ والے بھی وہیں پہ کر دیتے ہیں، تو پھر آدمی کر نہیں پاتا ہے۔ تو پھر اگر آپ نے پہلے سعی نہیں کی تھی تو طواف الزیارہ کرنے کے بعد اب آپ حج کی سعی کریں گے، اور یہ اس طریقے سے ایک بڑے مناسک آپ کے ادا ہوگا۔ اب آپ واپس مینا آئیں گے، کیونکہ 10 کو آپ نے طواف کر لیا، اب واپس مینا آ جائیں۔ 10 کی پوری رات، یعنی 11 کی رات کہلاتی ہے، 10 کا دن ہے، 11 کی رات، 11 کی رات وہاں گزاریں گے، پھر 11 کا دن، پھر 12 کی رات گزاریں گے اور 12 کا دن۔ یہ 2 دن مزید آپ کو 2 دن اور یہ 2 راتیں مزید یہاں گزارنی ہے۔ دوسرے دن جو ہیں وہ 3 شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ شیطان، پھر بڑا شیطان۔ یہ 3 پلر سے بنائے ہوئے ہیں، اب تو خیر ایک جیسے سائز کے بنا دیے، تو وہ چھوٹا اور درمیانہ اور بڑا شیطان کہلاتے ہیں۔ 7 کنکریاں تینوں کو مارنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے اگلے دن جب آئے گا 12 ذوالحجہ، پھر وہی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوں گی، 7 کنکریاں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے دن جب 10 ذوالحجہ کو آپ نے کنکری ماری تو اس کا وقت طلوع فجر کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بس سورج فجر طلوع ہوئی اب آپ جا کے مار سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے اور تیسرے دن زوال کے وقت کے بعد سے آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے ماریں گے تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ رمی کی سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ واجب کہیں کہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلے دن طلوع فجر کے فوراً بعد آپ مار سکتے ہیں، دن میں ماریں گے سنت، رات میں بھی مار سکتے ہیں لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ لیکن یہ رات میں اس وقت مارنا کراہت سے خالی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں، جیسے عورتیں ہیں آپ کے ساتھ، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں کچھ تھوڑے سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دن کے رش میں بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی، تو پھر تھوڑا ٹھہر کے بھی کر سکتے ہیں، پھر رات میں کر لیں، غروب آفتاب کے بعد کر لیں، آسانی اس میں ہے۔ لیکن اگلے دن جو ہے وہ زوال آفتاب کا پہلے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، زوال کے وقت ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ماریں گے تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ سنت ادا نہیں ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا۔ تینوں شیطانوں کنکری ماریں، پھر اگلے دن اسی طریقے سے، ان میں بھی رات میں بھی مار سکتے ہیں لیکن وہی ہے کہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد 12 کی غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا سے نکل جائیں۔ اگر کوئی نہیں نکلا مثال کے طور پہ اور 12 کے دن گزر کر غروب آفتاب ہو گیا، تو اب یاد رکھیں کہ وہاں سے جانا غلط ہوگا۔ اب اگلے دن 13 کی بھی رمی کرنی پڑ جائے گی، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی، اس لیے غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اب یہ اگر آپ باہر سے آئے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں وہ حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے ہیں، وہ حج افراد ہی کریں گے، اور ان پہ آخری طواف کوئی واجب نہیں ہوتا۔ لیکن جو باہر یہ حج تمتع کرنے والے ہیں، حج قران کرنے والے ہیں، یہ چونکہ باہر سے آتے ہیں، لہٰذا ان پر پھر آخری ایک طواف رہ جاتا ہے، وہ کہلاتا ہے طواف وداع، جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، یہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہن حائضہ ہوں، حالت حیض میں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت مرحمت فرما دی کہ ایسی عورت اگر بغیر طواف وداع کے، طواف رخصت جس کو کہتے ہیں، کہ چلی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے وہ طواف ساقط ہے۔ ہاں، طواف الزیارہ کسی سے ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو نارمل حالت میں ہیں بہنیں اور اسی طرح مرد حضرات، ان پر طواف رخصت واجب ہے حج تمتع، حج قران کرنے والے پر۔ اور جو اگر بہنیں حائضہ ہوں، اور جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ ایک دم سر پر آ جاتی ہے اور فلائٹ آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے ہیں اور جانا بہت ضروری ہے، تو وہ طواف وداع یا طواف رخصت کو چھوڑ سکتی ہیں، ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اس میں بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات طواف الزیارہ کے وقت میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان پر کوئی ایسی حالت طاری ہوتی ہے، جیسے خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اور سیٹیں ایسی قریب ہیں کہ اب دیر نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو چاہیے کہ اسی حالت میں وہ طواف کر لے، یعنی طواف الزیارہ۔ لیکن چونکہ یہ فرض طواف تھا، اور فرض طواف کے اگر اکثر چکر ناپاکی کی حالت میں ہوں تو بدنہ لازم ہو جاتا ہے،
اس لیے اب ایک اونٹ یا ایک گائے حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا. گائے تو وہاں پہ ہوتی نہیں، تو اونٹ کم از کم ایک حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی قیمت کا ہو. تو اچھی طریقے سے یہ مسائل ذہن میں رکھنے چاہیے. تھوڑا سا ہم نے چاہا کہ حج کا مطلب حج کی بات آئی ہے اور آج کل حج کا سیزن بھی ہے، تو تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بات عرض کر دی جائے. لیکن پھر بھی میں نے اس میں کافی اختصار کیا ہے، اور بہت ساری باتیں تھیں جو درمیان میں ایڈ کی جا سکتی تھیں، لیکن چیزوں کا خیال کریں. اب ایک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حج کمپلیٹ کرے یا اس سے پہلے کہ عمرہ شروع کرے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، عذر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ حج یا عمرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اب حالت احرام کی میں ہے، احرام کی نیت کی ہوئی ہے اور آگے مناسک ادا نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ تو پھر یہ اس قسم کے افراد جو کسی مجبوری کی بنا پر حالت احرام میں ہونے کے باوجود مناسک ادا نہیں کر سکتے، ان کو کہتے ہیں محصر، یعنی جن کو روک دیا گیا ہو. اس کا مصدر ہے احصار، یعنی اس احصار سے بنا ہے. احصار کا مطلب ہوتا ہے روک دینا. تو جیسے ہم اب غور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے آپ کو روک دیا تھا. سب حالت احرام میں چلے تھے کیونکہ مدینے سے چلے تھے. ذوالحلیفہ یا ابیار علی پر آ کر سب نے احرام پہنے، اور پھر جب وہ مکے کے پاس پہنچے ہیں تو کفار نے منع کر دیا کہ ہم تو نہیں داخل ہونے دیں گے. صلح حدیبیہ ہوئی اور طے یہ پایا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال وہ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، ہم منع نہیں کریں گے. اب لازم بات ہے کہ پورا سال حالت احرام میں گزارنا یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، یہ تو نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ سب جو ہیں وہ حلق کروا لیں، قصر کروا لیں اور حالت احرام سے باہر ہو جائیں. لیکن اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ پہلے اپنی قربانیاں، یعنی یہ جو جانور لے کے جاتے تھے، اب تو یہ خیر وہیں سے خریدتے ہیں نا اور فوراً کر لیتے ہیں. پہلے دور میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. پلے ہوئے جانور ہوتے تھے کہ جانور ساتھ رکھا، قافلے کے قافلے جا رہے ہیں، چارہ بھی ساتھ میں ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جانور کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پھر حرم میں جا کر ذبح کر لیا جاتا تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ابھی حلق نہ کرائے، پہلے اپنا جانور حدود حرم میں بھیج دے. وہاں جا کے جانور ذبح ہوئے اور پھر نبی کریم نے حلق قصر کا حکم دیا. اس کی تفصیل تھوڑی سی قرآن پاک میں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ذکر کروں گا.